بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر مدجاز ہے اور میں سمیلیا کلینک سے بڑھاواز سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے مرگی کے بارے میں. ایپیلیپسی بھی اس کو بولتے ہیں. اور چونکہ ایپیلیپسی جو ہے وہ ایک کرونک جو ہے وہ ڈیزیز ہے جس میں جو برین ہے اس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ایب نارمل ہو جاتی ہے اور اس سے جو متاثرہ شخص ہے اس کو دورے جو ہے وہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسا بار بار ہوتا ہے. اور یہ دورے دماغ کے اندر جو ہے وہ جو الیکٹریکل جو ایکٹیویٹی ہے اس کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اور جو ٹائپس آف سیزرز ہیں وہ دو قسم کے ہیں. مرگی کے دوران پڑنے والے دورے جو ہے ایک ان کی جو جنرلائزڈ سیزر ہم ان کو بولتے ہیں اور ان دوروں میں پورا جو دماغ ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور سیکنڈ جو ہے وہ فوکل اور پارشل جو ہے وہ سیزر ہیں اور ان دوروں میں یہ جو دورے ہیں ان میں دماغ کا جو ہے وہ ایک اسپیسیفک ایریا جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. اور بعض دورے ایسے ہوتے ہیں جن کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ چند سیکنڈز میں ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں. اور انہیں مطلب ریکگنائز کرنا بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. انہیں ہم مائلڈ سیزر کہتے ہیں. اسٹرانگ جو سیزر ہیں ان میں جو ہے ایک تو اسپازم اور جیسے باڈی کے اندر جو ہے وہ مروڑ سے پڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے انکنٹرولیبل جو ہے وہ مسلز ٹوچز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور یہ چند سیکنڈ سے لے کے جو ہے وہ کچھ منٹ تک رہ سکتے ہیں. اور جو اسٹرانگ سیزر کے دوران جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بے ہوشی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جب دورہ ختم ہوتا ہے تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور اگر ہم ریزنز کی بات کریں تو بہت ساری جو ریزنز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ مرگی جو ہے وہ ہو سکتی ہے یا سیزر ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ بہت زیادہ تیز بخار اور اس کے بعد جو ہے ہیڈ ٹراما یعنی سر میں کسی کو چوٹ لگی ہے اور اگر کسی کا جو بلڈ شوگر لیول ہے وہ بہت زیادہ ڈاؤن ہو گیا ہے اور شراب کی جب عادت جو ہے وہ الکوہلزم جو ہے اس کو ختم کرنے کے دوران جب ٹریٹمنٹ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے تو اس دوران بھی جو ہے وہ سیزر جو ہے وہ آ سکتے ہیں. ایپیلیپسی بہت عام ایک نیورولوجیکل جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے جس سے پوری دنیا میں تقریباً 65 ملین لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں. سمٹمز جو ہیں ایپیلیپسی کے اس میں جو سب سے عام جو سمٹم ہے وہ تو سیزر ہی ہے جسے ہم دورہ پڑنا کہتے ہیں اور لوکل لینگویج میں اس کو کوٹھا بھی کہتے ہیں. اور مطلب ہے کہ یہ اس کی جو سب سے عام جو ایک سمٹم ہے. اور اس کے علاوہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ٹائپس کے اعتبار سے جو ہے وہ اس کی کچھ سمٹمز جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں. اب جو پارشل سیزرز ہے اس کی جو سمٹمز ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ سمپل جو ہے وہ پارشل جو ہے وہ سیزر ہیں. اس میں دوروں کے دوران جو ہے وہ مریض بے ہوش نہیں ہوتا اور کچھ علامات کا اظہار جو ہے ہوتا ہے. اس میں کیا ہوگا اس کی جو تمام سینسیشنز ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ٹیسٹ اسمیل ٹچ سائٹ اور ہیئرنگ کا جو ایک اس کی سینس ہے تو 5 سینسز جو ہیں وہ ساری بڑھ جاتی ہیں. اس کے بعد ڈیزینس ہے یعنی وہ ایک غنودگی کی جو کیفیت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جاتی ہے. اس کے بعد ٹنگلنگ اینڈ ٹوچنگ ہے لمبس کے اندر. اور جو کمپلیکس پارشل سیزرز ہیں اس کی جو سمٹمز ہیں اس میں جو ہے کہ جو کانشیسنیس ہے وہ جو ہے اویئرنیس مطلب انوالو لاس آف اویئرنیس اینڈ کانشیسنیس ہے. اور گھرنا جو ہے مطلب ہے کہ ہو جاتے ہیں جیسے ٹکٹکی باندھ کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. اور ان رسپانسونیس ہو جاتی ہے یعنی آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں یا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ اس کو رسپونڈ نہیں کرتا. اور جو ریفارمنگ جو ہے وہ ریپیٹیو جو موومنٹس ہیں وہ ہوتی ہیں. اب بات کرتے ہیں جنرلائز سیزر کی. جو پہلے ہم نے بات کی پارشل کی اب جنرلائز کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں پورا دماغ جو ہے وہ انوالو ہوتا ہے اور اس کی جو ہے وہ 6 ٹائپس ہیں. ایبسنٹ سیزر نمبر 1 اور اسے ہم پیٹٹ بال سیزر بھی کہتے ہیں. اور اسے بار بار جو ہے وہ دہرائے جانے والے جو موومنٹس ہیں انوالو ہو سکتے ہیں جیسے کہ اونٹوں کو جو ہے وہ چاٹنا یا مطلب بار بار جو ہے وہ اس طرح کی آواز پیدا کرتا ہے جیسے مطلب ہے کہ بوسہ دینے کی جیسے آواز ہوتی ہے لپ اسمیکنگ کی جس طرح آواز ہے. اس کے علاوہ بلنکنگ ہے. اس میں عام طور پر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ جو حواس ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ اس کی قسم ہے وہ ہے ٹونک سیزر. اس میں جو ہے وہ جو مسلز اسٹفنس ہے وہ کاز ہو جاتی ہے. اور تھرڈ اس کی جو قسم ہے وہ ہے ایٹونک سیزر اور اس میں عضلات پر جو ہے وہ قابو جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور مریض جو ہے وہ فوری طور پہ جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. اور اس کی جو چوتھی جو اس کی قسم ہے جنرلائز سیزر کی اس کو ہم کہتے ہیں کلونک سیزر. اس میں جو ہے وہ چہرہ گردن اور بازو کی جو عضلات ہیں وہ بار بار ان کی جو جرکنگ کا موومنٹ ہے اس میں جو ہے ٹوسٹنگ ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد اس کی جو پانچویں جو قسم ہے وہ ہے مایو کلونک سیزر اور بازو اور ٹانگوں میں جو ہے وہ ٹوچنگ جو ہے ہوتی ہے. اور جو چھٹی اس کی قسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹونک کلونک جو ہے وہ سیزر. اسے جو ہے وہ گرینڈ بال سیزر بھی کہتے ہیں. اور اس کی علامات یہ جسم کا اکڑ جانا مطلب شیکنگ جو ہے ہونا یعنی باڈی جو ہے وہ شیک ہوتی ہے. لاس آف بلیڈر اینڈ باؤل کنٹرول. زبان کا کاٹنا یعنی دانتوں سے اور بے ہوش ہو جانا. اس کے علاوہ
ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی جو چیزیں ہیں جو ایپیلیپٹک سیزر جو ہیں ان کو جو ہے وہ ٹریگر کرتی ہیں. بعض لوگوں میں ان چیزوں یا حالات کی نشاندہی مطلب ہے کہ کر لیتے ہیں یا اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مرگی کے جو ہیں وہ دورے پڑتے ہیں. اور کچھ جو عام ٹریگرز ہیں ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیند کی کمی اگر ہے تو مرگی جو ہے وہ اس کو ٹریگر کر سکتی ہے, بخار ٹریگر کر سکتا ہے, اسٹریس ٹریگر کر سکتا ہے, بہت تیز روشنی کا بار بار جو ہے وہ فلیش کرنا. اس کے بعد جو ہے کافی, الکوہول, میڈیسن اینڈ ڈرگز جو ہیں وہ بھی جو ہیں اس کو ٹریگر کرتی ہیں. اس کے بعد کھانا اسکپ کرنا اور بہت زیادہ کھا لینا اور کچھ خاص جو ہیں وہ غذائی اجزاء ہیں. اچھا, جو ایپیلیپٹک ٹریگرز ہیں ان کو بار بار آئیڈینٹیفائی کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا. اگر کوئی سنگل انسیڈنس اگر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جی اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایپیلیپٹک جو سیزر ہے وہ ہو گیا, تو یہ ہمیشہ جو ہے ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کو ٹریگر کرے. اکثر بہت سارے فیکٹرز مل کر جو ہیں وہ ایپیلیپٹک سیزر یا دورے کی جو ہے وہ وجہ بنتے ہیں. اور اگر مریض اپنا ٹریگر ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اسے اپنا ایک جو ہے وہ سیزر جرنل جو ہے وہ بنانا ہوگا اور ہر دورے کے بعد کچھ چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر لیں, جن میں دن اور رات یعنی کس ٹائم ہوتی ہے, کس وقت ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ انسان وہ کیا کر رہا تھا اور آپ کے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا. اور جیسے اسمیل اور سائٹ اور ساؤنڈز کی اندر جو ہے وہ کوئی غیر معمولی تبدیلی محسوس کی یا ان یوزول جو ہے وہ اسٹریسر جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں جن کی وجہ سے جو ہے وہ اسٹریس کاز ہوتا ہے. اور اس وقت آپ کیا کھا رہے تھے یا آپ کو کھائے ہوئے جو ہے وہ کتنا عرصہ یا کتنا ٹائم جو ہے وہ ہو گیا تھا, آپ کی تھکاوٹ کا جو لیول ہے وہ کیا تھا, اور ایک رات پہلے آپ کتنا بہتر جو ہے وہ سوئے تھے. کازز آف ایپیلیپسی, 10 میں سے جو 6 لوگ ہیں یعنی جنہیں مرگی ہو, یعنی 10 ایسے لوگ جن کو مرگی ہو, اس میں سے جو 6 لوگ ہیں ان کو اپنی جو مرگی ہے اس کی جو کاز ہے اس کا پتہ نہیں ہوتا. اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دوروں کو جو ہے وہ لیڈ کرتی ہیں. ان میں کچھ ممکنہ جو وجوہات ہیں وہ یہ ہو سکتی ہیں: ٹرامیٹک برین انجری نمبر 1. اس کے بعد اگر برین انجری کے بعد اسکار بن جاتے ہیں تو پوسٹ ٹرامیٹک برین ایپیلیپسی جو ہے اس کے کاز ہوتی ہے. بہت زیادہ تیز جو ہے وہ بخار ہو جانا. اس کے بعد ادر ویسکولر جو ڈیزیزز ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹروک کا ہو جانا, دماغ میں آکسیجن کی جو ہے وہ کمی ہو جانا, برین ٹیومر اور سسٹ وغیرہ. اس کے علاوہ ڈیمینشیا, الزائمر ڈیزیز. اور اس کے علاوہ ڈیورنگ پریگنینسی جو ہے وہ کچھ ایسی ڈرگز ہیں جن کے اگر استعمال کریں تو ہونے والے بچے کو جو ہے وہ سیزر یا ایپیلیپسی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ پری نیٹل انجری, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. برین میل فارمیشن, اور پیدائش کے وقت جو ہے وہ دماغ میں آکسیجن کی کمی. جیسے کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ روتے نہیں ہیں, تو جب وہ روئیں گے نہیں تو آکسیجن کی کمی ہو جائے گی, برین کی ڈیولپمنٹ ہے کم ہوگی, تو یہ بھی لیڈ کرتا ہے جو ہے اس کو آگے چل کے ایپیلیپسی کو. اس کے بعد میننجائٹس ہے, ایڈز ہے, اور انفیکشس ڈیزیز کوئی بھی ہیں وہ برین کو جو ہے متاثر کرتی ہیں تو سیزر ہو سکتے ہیں. اور جینیٹیکل اور ڈیولپمنٹ جو ڈس آرڈر ہیں وہ بھی جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں ایپیلیپسی کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ جینیٹیکلی کچھ ایشوز ہیں. اس کے علاوہ کچھ ماحولیاتی جو ہیں جو ہے مطلب ایسے افیکٹ ہیں انوائرمنٹ کے جس سے جو لوگ احساس ہوتے ہیں اور وہ آگے چل کے جو ہے وہ ٹریگر کر سکتے ہیں ان کو. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ماحول کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور جو انوائرمنٹ ہے وہ بھی ان کو متاثر کرتی ہے, اور یہ بھی آگے چل کے جو ہے وہ ایپیلیپسی جو ہے اس کو جو ہے وہ لیڈ کر سکتی ہے کہ آگے چل کے ان کو ایپیلیپسی ہو سکتی ہے. اب ہم کچھ ایسی ریمیڈیز کا جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے ہومیوپیتھی میں فار دا مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ آف ایپیلیپسی. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ارجنٹم نائٹریکم کی. ارجنٹم نائٹریکم جو ہے وہ ایک ایسی میڈیسن ہے کہ جو برین پہ اس کا بہت زیادہ افیکٹ ہے, اور وہ جو ایپیلیپسی کے دوران جو ایک انزائٹی کی کیفیت اس سے پہلے جو پیدا ہوتی ہے اور اس دوران جو جرکنگ ہے اس کو جو ہے وہ اوور کم کرتی ہے. اس کے بعد ارجنٹم میٹ ہے, ارجنٹم نائٹریکم, دونوں ایک میں نائٹریٹ ہے ایک میٹل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ برائٹا میور ہے, ون آف دا بیسٹ میڈیسن فار برین. اور اس کے علاوہ ہم بات کریں بیلاڈونا کی, تو بیلاڈونا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ اگر دوران خون جو ہے وہ سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے, جب سر کی طرف دوران خون زیادہ ہوگا, اب ہم نے جیسا کہ بات کی کہ جو ایپیلیپسی ہے وہ ہمارے برین کے اندر جو الیکٹرک جو ایکٹیویٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے, تو بیلاڈونا جو ہے وہ دوران خون کو سر کی طرف سے جو ہے وہ مطلب بیلنس کرتی ہے باڈی کی طرف, تو اس سے یہ ہوگا کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہوتی ہے. اس کے بعد کاسٹیکم ہے, بفرانا ہے. اب بفرانا ایک ایسی میڈیسن ہے جو مرگی کی جو دورے ہیں اور اس کا تعلق جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو غیر شادی شدہ ہوتے ہیں اور جو ہے وہ سیلف ابیوز جو ہے وہ کرتے ہیں. اب بہت پرانی بات ہے, میرے کلینک میں گاؤں کے ایک لڑکا ہے, وہ درزی تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ کسی اور پیشنٹ کے ساتھ آیا تھا,
تو انہوں نے یہی کہا کہ پیشنٹ کو چیک کرنے کے دوران ہی اس نے اپنی بھی داستان سنائی کہ میں نے دکان بھی بیچتی ہے، مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، اور ابھی میری اس وجہ سے شادی بھی نہیں ہو رہی، اور میں پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر سکا ہوں. تو میں نے اس سے جو ظاہر ہے وہ غیر شادی شدہ تھا، اور پھر گاؤں کی انوائرمنٹ اور بہت سارے معاملات تھے، تو اس نے مجھے سیلف ایبیوز کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی صحت کو اس طرح خراب جو کر رہا ہے. تو اس کی جو مین انڈیکیشن ہے وہ بفر آنا کی ہے. تو میں نے ادھر اس کو ایک ہی ڈراپ لایا تھا، اس کے بعد بھی کوئی 10-15 سال ہو گئے ہیں، اس کو مرغی کا دورہ نہیں پڑا. تو جسٹ ایک لیڈنگ کیس میں نے آپ کو بتایا، تو وہ بفر آنا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، لیکن اس کی روٹ کاز آپ دیکھ لیں. کیونکہ جب اس کی جب مطلب ہے کہ ایپیلیپٹک سیزر جب آتا ہے تو وہ جو جینیٹیلیاز ہیں وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور انسان کو لگتا ہے ایسے جیسے وہاں سے ایک لیئر سی آئی ہے اور اس کو جو ہے وہ دورہ سٹارٹ ہو گیا. یہ ایک مخصوص سمٹمز ہے، آپ نے پیشنٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد کلکیریا کار میں وہ لوگ جن میں میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ، اور میرے ایک دوست رشیا میں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر کسی کو بھی ایپیلیپسی کا دورہ پڑ جائے تو آپ نقصمی کا 1 mg کی ایک ڈوز اسی وقت اس کا دورہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی آپ کے لیے. کلکیریا آرس ہے، کیلشیم اور ارسینک کا جو ہے وہ ایک کمبائنڈ ایک میڈیسن ہے. اس کے بعد کیپرم میٹ ہے، ظاہر ہے یہ کنولجنز اور جو ٹوسٹنگ ہے اس کی ون آف دا بیسٹ میڈیسن ہے ہومیوپیتھی میں. اور آیاسائمس ہے، کمال کی میڈیسن ہے. کالی برومیٹیکم ہے، اونینتھی کروکاٹا ون آف دا بیسٹ میڈیسن فار دا ٹریٹمنٹ آف ایپیلیپٹک سیزر. اس کے علاوہ پلمم میٹ ہے، اور تانبے کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس کے اندر. اس کے بعد سلیشیا ہے، اور سلیشیا جو ہے اس کے جو دورے ہیں وہ چاند کی جو تاریخیں ٹاپ پہ جب ہوتی ہیں، جیسے 14ویں 15ویں 16ویں، تو اس دوران جو ہے وہ پڑھتے ہیں. اب اس میں آیوڈیم اور سلیشیا کو جو ہے آپ نے کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں. جب ایک میں چاند کی تاریخیں جب اوپر جا رہی ہوتی ہیں، یعنی چاند جو ہے وہ اوپر جب اس کی تاریخیں بڑھ رہی ہوتی ہیں تو دورے بڑھتے ہیں، اور ایک میں جو ہے وہ چاند کی جب تاریخیں گھٹنے سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے وہ آیوڈیم اور اس طرح کی جو سلیشیا، اور اس کو ہم کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے. یہاں پہ میں کلیئر اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ کتاب کھولیں اور تھوڑا سا دیکھیں اس کو. اس کے بعد سلفر ہے، سلفر ایز انٹرکرنٹ ریمیڈی کے طور پہ آپ ایپیلیپٹک ٹریٹمنٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وسکم البم ہے، ون آف دا بیسٹ میڈیسن. زنکم میٹ ہے، ایسیڈم فسفوریکم ہے، اور اگر کسی سٹریس کی وجہ سے ہے اور محبت میں ناکامی کی بات مرغی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایسیڈم فسفوریکم، یا کاروبار میں لاس ہو گیا تو ایسڈ فاس. اس کے علاوہ فاسفورس ہے، اور اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر فیملی میں جو ہے وہ ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ہے. اور پلاٹینا ہے، وہ لوگ جو بہت مغرور ہوں اور اپنے علاوہ دنیا میں سارے لوگ ان کو کمتر نظر آئیں، اور اس کے بعد اگر اس کے ساتھ سیزر بھی ہوں تو پھر کمال ہے. سائنا، اگر پیٹ میں کیڑے ہیں اور اس کے ساتھ جھٹکے لگتے ہیں، اور چونکہ یہ جو ایپیلیپٹک سیزر ہیں ان کی ایک وجہ جو ہے وہ آپ ذرا جو ورم ہیں ان کو بھی کنسیڈر کریں، تو اس کی ون آف دا بیسٹ میڈیسن جو ہے وہ سائنا ہے. اس کے بعد نکس اومیگا ہے، وہ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اگر آپ فوری طور پہ جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے اور آپ دے سکتے ہیں اس کے سیزر میں. اس کے بعد پلسر ڈیل ہے، وہ لوگ جو رونے والے مزاج کے ہوں اور پل میں تولا پل میں ماشا، یہ اس کی مائنڈ سمٹمز ہیں. اس کے علاوہ سورائنیم ہے ایز انٹر کرنٹ ریمیڈی کے طور پہ. سٹرامونیم ہے، اوپیم ہے، کینتھرس ہے. اس کے علاوہ ٹرینٹولا ہے، بیچون لوگ، یعنی وہ لوگ جو کسی پل جو ہے وہ ان کو آرام نہیں آتا اور اس کو دورے پہ پڑنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ٹیریبینتھینا ہے، اور لائسینم میڈیسن ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب ہے کہ آرٹیمیشیا ویلگیرس اور اس طرح کی بہت ساری میڈیسن ہیں جو ایپیلیپسی جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. ماسکس جو ہے اس پہ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ لیکسز ہے، اگر نیند سوتے ہوئے جو ہے وہ مرغی کا دورہ پڑے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری میڈیسنز ہیں، لیکن یہ کہ کوئی بھی دوا جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں. اور جب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی بھی اس طرح کی بیماری کے شکار ہو گئے تو آپ قریب ترین جو ڈاکٹر ہے آپ اس سے رجوع کریں، اور پھر ان کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میڈیسن جو ہے وہ کلاسیکل ڈھونڈیں اور اس کو اپنا ٹریٹمنٹ کریں. اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت حد تک جو ہے اس میں آپ کی جو بیماری ہے وہ رفع ہو سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیکھتے رہیے ڈاکٹر احمد اجاز آفیشیل.